رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 199۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اسی ایک گمان کا رد کیا جو وہ کہتے تھے کہ ہم قریش کے لوگ حرم کے اندر رہنے والے ہیں، ہم حمص ہیں، اور ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ حج کے لیے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے، اور چونکہ عرفات جو ہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہے تو ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کا رد کیا کہ نہیں، مشعر حرام مزدلفہ پہ جو تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے یہ اس وقت کرنا ہے جب تم مزدلفہ سے، یعنی کہ جب تم عرفات سے واپس پلٹو۔ اگر تم عرفات نہیں گئے، صرف مزدلفہ پہ کھڑے رہتے تو تمہارا حج ہی نہیں ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کو ہی حج قرار دے دیا۔ اور کل ہم نے بتایا تھا کہ اگر کسی بندے کے پاس وقت کم ہو تو مجبوری کی صورت میں اس کے پاس صرف اتنا وقت رہ جائے کہ وہ عرفات میں ہی قدم رکھ سکتا ہو بس، تو وہ بندہ عرفات میں قدم رکھ دے، مزدلفہ پہ نہ بھی ٹھہرے، اس کے بعد سیدھا مینا آ جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ مزدلفہ کے اندر رات گزارنی ہوتی ہے۔ جب رات آپ نہیں پہنچ سکے تو پھر آپ سیدھا عرفات کے اندر جائیں، مزدلفہ چھوٹ جائے گا۔ اس سے بعض علماء آپس میں اس سلسلے میں بحث کرتے ہیں کہ مزدلفہ کے اندر جو وقوف ہے یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ سمجھ یوں آتی ہے کہ بعض صورتیں مجبوری کی ہوتی ہیں، اس میں بعض چیزوں سے اہم ہوتی ہیں۔ جو مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی چیز چھوٹے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اہم نہیں ہے، وہ چیز اہم ہے لیکن دوسرے کی بنسبت وہ کم اہم ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا، دوسرے کو لے لیا گیا۔ جس طرح کہ آپ نماز کے لیے آتے ہیں، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، آپ آ کر اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ ملتے ہیں، اب سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں قرات کرتا ہوں، اذا جہرت بالقراءۃ فلا تقرؤوا بشیء الا بام القرآن، جب میں جہر قرات کرتا ہوں تو تم فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو۔ اب مقتدی امام اونچی قرات کرتا ہو تو فاتحہ کے سوا کچھ نہیں پڑھے گا، لیکن ایک اور صورت ہے، امام ظہر یا عصر کی نماز میں ہے، اب اس میں تو اونچی قرات نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے رکعت کافی دیر سے کھڑی ہے۔ اگر میں نے اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی شروع کیا نا تو ممکن ہے کہ میں ابھی یہی پڑھوں، فاتحہ شروع ہی نہ کروں تو امام صاحب رکوع چلے جائیں۔ تو اس صورت کے اندر بھی یقدم الاہم فالاہم، جو اہم ہے اس کو مقدم کرو۔ آپ کیا کریں ایسی صورت میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رکعت کھڑی ہے، اس کو کچھ دیر گزر چکی ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا فاتحہ شروع کریں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعائے استفتاح کی اہمیت نہیں ہے، دعائے استفتاح کی اہمیت ہے، لیکن جب وقت اتنا ہو کہ آپ دو میں سے ایک کر سکتے ہو تو پھر جو زیادہ اہم چیز ہے اس کو لے لیا جائے گا۔ اسی طرح مزدلفہ اور عرفات دونوں ہی ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جب ایسی کیفیت ہو کہ ایک بندے کے لیے دونوں میں سے ایک پر عمل کرنا ممکن ہو تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ تم مزدلفہ کو، اس کے مقام کو، اس کے قیام کو ترک کر دو اور تم عرفات میں جاؤ، 1 منٹ ہی چاہے وہاں پر رکو، پھر واپس آ جاؤ۔ یہ ہے عرفات کی اہمیت۔ پھر تم لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے قانون میں سب برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو رخصت نہیں دی ہوئی۔
کوئی امیر ہے، غریب ہے، جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز، یعنی کہ سب ایک صف کے اندر۔ اللہ کے ہاں کوئی امیر ہے کہ غریب ہے، بادشاہ ہے کہ کوئی کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ کے حکم کے لیے سب برابر ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ نبیوں پر بھی لگتا ہے، وہ اولیاء پر بھی لگتا ہے، وہ صحابہ پر بھی لگتا ہے، وہ سب پر برابر جاری ہوتا ہے۔ یہاں پر فرمایا تم قریش ہو کہ کچھ اور ہو، تم بھی وہاں سے لوٹو گے جہاں سے لوگ لوٹتے۔ لوگوں کے لوٹنے سے مراد یعنی ابراہیم علیہ السلام، یا اس سے مراد جو باقی لوگ ہیں عرب، جہاں سے وہ لوٹتے ہیں تم بھی لوٹو۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو۔ عرفات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی، بہت استغفار کی، اور وہاں پر اصل ہے بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جتنے بھی استغفار کے کلمات ہیں یہ کہنا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔